الحمدللہ، جب ایک بندہ خود گناہ میں پڑ جاتا ہے تو گنہگاروں کے تئیں اس کے سخت غصے کی سابقہ کیفیت اور شدت غضب نکل جاتی ہے۔ ارتکاب گناہ سے پہلے عام طور پر ایک انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گنہگاروں کے لیے دل میں سخت نفرت ہوتی ہے، یہاں تک سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو انہیں مار ڈالے۔ کبھی ان کے خلاف اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرما لے، انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ یقیناً یہ غصہ اللہ کی خاطر اور اس جذبے کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لیکن اس کے دل میں گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے رحمت و شفقت نہیں ہوتی، انہیں نفرت انگیز اور حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ان کے بارے میں جب بھی زبان کھولتا ہے ان کی عیب جوئی، مذمت اور طعنہ زنی و ملامت ہی کرتا ہے، لیکن جب تقدیر کا قلم خود اس کے خلاف چل پڑتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر کے گناہوں کے ارتکاب کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تب یہ بندہ اللہ کے سامنے دعا، التجا اور نالہ و فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے یوں تڑپتا ہے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہو، نہایت اضطراب و اضطرار اور بے چینی کے ساتھ گریہ و زاری اور آہ و بکا کرتا ہے۔ اس کے بعد گنہگاروں کے تئیں اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ حدود پر قائم رہتے ہوئے خطا کاروں کے لیے دل میں شدت و قساوت کے بجائے رحمت و رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے، ان پر ہلاکت کی بد دعا کے بجائے ان کی ہدایت اور توبہ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک اہم کام یہ مقرر کر لیتا ہے کہ ان گنہگاروں، سیاہ کاروں اور بدعملوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگا کرے۔ ایک انسان کا یہ مشاہدہ خود اس کے اپنے حق میں کس قدر مفید اور کس قدر منفعت بخش ہے۔